نے 33 مرتبہ اپنی تصویر کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگوں یہ جو جتنا میں تمہیں بول رہا ہوں کہ زمین کو بچھایا واسطے خلقت کے، یہ زمین جو تم نے بچھائی ہے یہ تمہارے چلنے کے لیے، یہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، اس میں اناج تمہارے لیے میں نے اگائے ہیں اور یہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اور آسمان کو میں نے جو اتنی بلندی پہ کھڑا کیا ہے یہ آسمان تمہارے لیے کھڑا کیا ہے، لیکن یاد رکھو آسمان کو میں نے تمہارے لیے بنایا، زمین کو میں نے تمہارے لیے بنایا، لیکن اے انسان تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ یہ ساری تیری خدمت میں لگیں گے، لیکن تو کیا کرے گا؟ تو اللہ کی خدمت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، تو پیغمبروں کے ساتھ جڑے گا، ان کے نقش قدم پہ چل کے، ان لوگوں کے ساتھ چل کے موت کے بعد تو سفر ہوگا اور دنیا کے اندر میں تیری ضروریات کو پورا کروں گا، لیکن پیدا میں نے تجھے اپنے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الأکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں کہ جن کے میووں پر غلاف ہے۔ اب دیکھو کھجور ہے، کھجور کے اوپر بالکل چھوٹا سا چھلکا ہے۔ اب مکھی اگر کھجور کا غلاف ہٹا دیا جائے تو کیا کرے؟ اس کی جو مٹھاس ہے اس کو خراب کر دے۔ اللہ نے کھجور کے اوپر چھوٹا سا غلاف چڑھا دیا۔ اب جتنے بھی میوے ہیں، گندم کے میووں کو دیکھو تو گندم کے میوے کے اوپر اللہ نے غلاف چڑھا دیا، پھل کو دیکھو تو پھل کے میوے کے اوپر کیا کرتے غلاف چڑھا دیا۔ فرمایا فیہا، ہم کیا ہیں؟ فیہا فاکہۃ، اس میں جو میوے اگائے ہیں ہم نے کیا کیا، اور کھجوریں اگائی، ذات الأکمام، جن کے پھلوں کے اوپر ہم نے غلاف اڑا دیا۔ اس کی کیوں اڑایا؟ والحب، اور اس میں اناج رکھا جس کے ساتھ بھس بھی ہے، اور میں کیا والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ اب یہاں پہ دیکھو کتنی چیزیں، فرمایا ہم نے ایک یہ کیا کہ پھولوں کی خوشبو کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ باغ میں چلے جاؤ، چمیلی کی خوشبو کو سن کے دل معطر ہو جاتا ہے، گلاب کے پھول کی خوشبو سے دل معطر ہو جاتا ہے، انسان کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور مختلف قسم کے پھلوں میں اب سیب کا ذائقہ جدا ہے، اس کی خوشبو جدا ہے، انگور کا ذائقہ جدا ہے، اس کی خوشبو جدا ہے، گلاب کی خوشبو جدا، چمیلی کی خوشبو جدا، موتی کی خوشبو جدا۔ رحمت والریحان، ہم نے تمہارے لیے خوشبو کو پیدا کیا ہے، تم نے نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے۔ اور بس پھر ہم نے اس کو غلاف رکھا، یعنی جو اناج ہوتا ہر اناج کی اوپر اللہ نے غلاف رکھ دیا، کیا کہ یہ گندگی سے بچ جائے۔ کتنی گھٹا چلے، کتنی ہی آندیاں چلے، گندم کے پودے کے اوپر جو اس کا دانے کے اوپر غلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے دانہ اندر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اور پھر جو بھوس ہوتا ہے، گندم کا بھوس ہے، اسی طرح مختلف ہم نے تمہارے چھپاؤں کے لیے اس کے بذر رکھ دیا۔ اب یہ ساری صفاتیں بیان کر کے نا اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا، اور لوگوں تم بڑی ناقدری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تم سوچتے ہو کہ مجھے دیا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ صرف انسان کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے دو مخلوقوں کو مخاطب کیا، ایک جن اور دوسرا انسان۔ فبأي آلاء ربكما کی تسنیہ کر سیکھا ہے، تسنیہ کہتے ہیں دو کو۔ فرمایا اے جن و انسان کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ میں نے تمہارے لیے سارا کچھ کیا، لیکن تم پھر مجھ سے روگردانی کرتے ہو، پھر تم مجھ سے دور بھاگتے ہو، میرا حکم آتا ہے توڑ دیتے ہو، میرے نبی کا طریقہ آتا ہے چھوڑ دیتے ہو، ظلم کرنا پڑے ظلم کرتے ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو اللہ سے دور ہے، اللہ کے رسول سے دور ہے۔ اور میں کیا دیکھو ایسا نہ کرو، تم اپنے رب کو پالو، اپنے رب کو پالو۔ پھر آگے اللہ نے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا، خلق الانسان من صلصال كالفخار، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی یعنی ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، یعنی پانی اور مٹی کو بس دیا جائے تو ٹھیکرا بن جاتا ہے، اس کا چکناہٹ کو دیا۔ فرمایا میں نے آدم کو، تمہارے باپ آدم کو، اس کا جو گدلا بنایا تو مٹی اور پانی کو اکٹھا کر کے پھر اس کا جسم بنایا، اور پھر میں اس کا چہرہ بنایا۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الجان من مارج من نار، میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے جنوں کو ایک آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، آگ کی شعلے سے پیدا کیا۔ خلق الجان من مارج من نار، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک رات میں
اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، جن 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 والی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں باہر نکلے تو کچھ وہاں جن آئے، تو آپ نے ان کو دعوت دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، قُلُوا إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ فرمایا نبی کے اوپر آپ کہہ دیجیے، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی امت سے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، قُلُوا إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کی ایک جماعت ہے، وقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے جب قرآن سنا، قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد اللہ کے رسول کی دعوت سنی، دعوت سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی قوم سے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہنے لگے کہ ہم ہدایت پہ آ چکے، ہم ایمان لے فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنوں کی جماعت کہہ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو سن کے، تو کیا کہتی ہے کہ ہم اپنے رب پہ اپنے قوم کے پاس جا کے کہتی ہے قوم والو، او قوم والو، ہم اپنے رب پہ ایمان لا چکے ہیں۔ ایک نبی نے آگے دعوت دی، اس دعوت کو ہم نے قبول کر لیا، ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے کوئی شریک ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے ہم ہدایت کی طرف آگے، آمنا بھی ہم اس کو ایمان لے آئے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو؟ اے قوم والو، تم شرک میں مبتلا ہو، دوسروں میں مبتلا ہو، تم اپنے خدا کو چھوڑ بیٹھے ہو، دوسروں میں چھوڑ بیٹھے ہو، ولن نشرک بربنا احدا، ولن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قوم والے جن جا کے اپنی قوم کو کہتے ہیں، اور وہ وہی نازل ہو گئی کس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی، اور کیا فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جن گئے اپنی قوم کے پاس، اور قوم کے پاس جانے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تم اگر شرک کرتے ہو تو بے شک شرک کر لو، ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ پھر کیا فرمایا کہ اللہ وہ بہت بلند ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب بہت بلند ہے، اس بات سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے تھے پہلے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ہم نے اب جان لیا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اب یہ جن ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور پھر کیا فرمایا؟ سورۃ الرحمن آپ نے تلاوت کی نا، تو جیسے صحابہ کرام کے سامنے سورۃ الرحمن تلاوت کی، تو تلاوت کرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے رہے، تو آپ نے کیا فرمایا اس صحابہ کی جماعت، اور میرے ساتھیوں، میں نے جب سورۃ الرحمن کی تلاوت جنات کے سامنے کی نا، تو جنات اشک کی وجہ سے رشک کرنے لگ پڑے تھے، یعنی میری آواز کو سن کے، سورۃ الرحمن کو سن کے، اور سورۃ الرحمن کے اندر جو تاثیر تھی اس کو سن کے وہ رشک کرنا شروع ہو گئے۔ تم سے زیادہ کیا ہوئے کہ وہ بازی لے گئے کہ ان کی دل کے اندر جو کفلت تھی وہ تمہارے اندر نہیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد کہ ہم وہ ہیں کہ جنوں کو ہم نے آگ سے بنایا، اے انسان تمہیں ہم نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بارش کے پانی کے قطروں کی طرح برسا رہے ہیں۔ سانس لے لینا، ہوا کا اندر چلے جانا، ہوا کا باہر نکل آنا، یہ رب کی نعمت ہے۔ انسان کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، انسان کھانا کھاتے وقت نگل لے اور اس کے حلق سے نیچے اتر جائے، یہ رب کی نعمت ہے۔ اب ذرا سوچو، ایک انسان کا پیشاب بند ہو جائے، ایک انسان کا پیشاب بند ہو جائے، اس سے پوچھو کہ پیشاب کر لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کی زبان بند ہو جائے، اس سے پوچھو کہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کی آنکھیں تھی، بینائی ختم ہو گئی، اس سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کی آنکھیں بینائی ختم ہو گئی، تو اس سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ تجھے اگر آنکھیں مل جائے تو تو کیا کرے گا؟ فرمایا کہنے لگا کہ میں